السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کون سا باب پڑھنا ہے آج؟ باب پڑھیں۔ صوم رمضان احتسابا من الایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ہے صوم رمضان احتسابا من الایمان، نیت خالص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا جز ہے۔ احتساب کا معنی ہے یعنی احتساب کی قید، یعنی کہ ہر عبادت میں معتبر ہے۔ احتساب کا معنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی تمنا ہے۔ آپ صوم رمضان میں خاص طور پہ اس قید کا اظہار الفاظ روایت کے پیش نظر ہے، یعنی کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے احتساباً فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ اشیاء ایمان میں سے اس وقت معتبر ہوں گی جبکہ مع الاحتساب ہوں۔ قیام رمضان کو صوم رمضان پہ مقدم کرنے کی وجہ نمبر 1 تحریر کیجیے کہ قیام رمضان رات میں ہوتا ہے اور صیام دن میں ہوتا ہے، کیونکہ قیام رمضان صیام رمضان سے زماناً مقدم ہے اور اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر لی اسی کو مقدم کر کے فرمایا۔ نمبر 2 قیام رمضان روزے کی تمہید ہے، کیونکہ قیام رمضان کا ایک جز تراویح ہے اور اس میں تہجد، ذکر، نوافل، دعا وغیرہ بھی داخل ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی یہ قیام کرے گا تو سحری کا وقت آ جائے گا، تو اسی طرح یہ قیام روزے کی تمہید بھی بن جائے گا، اور تمہید چونکہ پہلے ہوا کرتی ہے اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام رمضان کو پہلے اور روزے کو بعد میں ذکر کیا۔ اب اس بات کے تحت جو حدیث بیان ہوئی ہے نا، اس میں رمضان کے روزوں پہ گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس سے پہلے قیام رمضان پر بھی ایسا وعدہ ہوا اور اسی طرح دیگر بہت سے اعمال پہ گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا وعدہ احادیث میں آ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ صوم رمضان سے گزشتہ گناہوں کی مغفرت ہوگی، ٹھیک ہے، پھر قیام رمضان اور دیگر اعمال سے کون سے گناہوں کی مغفرت ہوگی؟ علامہ نووی اور علامہ عینی یعنی فرماتے ہیں کہ جب اس سے پہلے گناہ توبہ سے یا کسی عمل سے دھل چکے ہوں تو دوسرے اعمال سے بجائے مغفرت ذنوب کے یعنی اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے درجات بلند ہوں گے۔ حدیث حدثنا ابن السلام قال اخبرنا الآخر، ہم سے ابن السلام نے بیان کیا، انہیں محمد بن فضیل نے خبر دی، ان سے یحییٰ بن سعید نے ابو سلمہ کے واسطے سے بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بات ہے الدین یسر، دین آسان ہے۔ اس کو جی ماقبر سے ربط اور مقصود ترجمۃ الباب بنائیے، یعنی دیکھیں کہ گزشتہ باب میں صوم رمضان کا ذکر تھا، صوم رمضان میں یسر کے معنی موجود ہے، کیونکہ مسافر اور مریض کو صوم رمضان کو مؤخر کرنے کی اجازت ہوتی ہے نا، تو برخلاف نماز کے۔ اب اسی طرح شیخ فانی کے حق میں بھی صوم بالکل ہی ساکت ہو جاتا ہے اور اس کی بجائے اس سے فدیہ لازم ہو جاتا ہے، برخلاف نماز کی کہ وہ معاف نہیں ہوتی، بوڑھے بے نماز معاف ہوتی نہیں ہوتی نا۔ پھر صوم جو ہوتا ہے یہ 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینہ ہے، جبکہ نماز روزانہ رات دن میں 5 وقت پڑھنی ہوتی ہے، یہ بھی یسر ہے۔ اب صوم کے اس یسر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں الدین یسر کا باب قائم فرمایا۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ اور خوارج پر رد فرما رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دین کو اتنا سخت بنا دیا، اگر ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی تو کافر ہو گیا، ذرا سی لغزش ہوئی تو کافر بن گیا۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین اتنا سخت نہیں کہ جتنا کہ اس کو بنا رکھا ہے، بلکہ دین آسان ہے۔ الدین یسر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہ ہے جو سیدھا اور آسان ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین کے تمام اعمال اور احکام محبوب ہیں، البتہ ان میں جو آسان ہو وہ زیادہ محبوب ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام ادیان محبوب ہے، لیکن ان میں سے وہ دین زیادہ محبوب ہے جو حنیف یعنی اور سہولت کے اوصاف سے متصف ہیں، اور حنفیہ سے مراد ملت ابراہیمیہ اور حنیفہ سے مراد السمحہ کا معنی ہے آسان۔ تعلیقات بخاری مذکورہ حدیث میں احادیث سے جن کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں تعلیقاً درج کیا ہے۔ اس طرح کی احادیث 2 قسم کی ہیں، بعض تو احادیث ہیں کہ جن کو صرف تعلیقاً ہی لاتے ہیں، اب اسے اپنی صحیح میں
یعنی کہیں کے موصولاً درج نہیں کیا، اور بعض وہ احادیث ہیں کہ جن کو امام بخاری نے ایک جگہ اگر تعلیقاً ذکر کیا ہے تو دوسری جگہ موصولاً ذکر کیا۔ یہ دوسری قسم کی احادیث بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے موافق ہو گئی ہے نا، یعنی ان کو تعلیقاً لانے کی غرض یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بار بار ایک ہی صورت سے کسی حدیث کو لانے سے احتراز کرتے ہیں، اور جو حدیثیں صرف تعلیقاً لاتے ہیں وہ اپنی صحیح میں کسی اور مقام پر ان کو ذکر نہیں کرتے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق نہیں ہوتی۔ حدثنا عبد السلام بن مطہر الآخر، ہم سے عبد السلام بن مطہر نے بیان کیا، یہاں سے ذرا آگے چلتی ہوں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین بہت آسان ہے، جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، اس لیے اپنے عمل میں استقامت اختیار کرو، جہاں تک ہو سکے کہ میں نہ روی برتو، خوش ہو جاؤ اس طرز عمل پہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں اجر دے گا نا۔ صبح، دوپہر، شام اور کسی قدر رات میں عبادت میں مدد حاصل کرو۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ الدین میں الف لام عہد کا ہے، اب اس سے مراد دین اسلام ہے، اور یسر مصدر ہے، اس کا ہم الدین پر ہو رہا ہے، لہٰذا یہ حمل مبالغہ پر محمول ہے، جیسا کہ زید العدل میں مبالغہ ہے۔ دروازہ بند کرو ناظمہ۔ اب اس صورت میں مطلب ہوگا کہ دین سراسر آسان ہو رہا ہے، اب لہٰذا یہ تو یعنی کہ حمل پر مبالغہ محمول ہے، جیسے کہ زید العدل میں مبالغہ آ رہا ہے۔ اب اس صورت میں مطلب ہوگا کہ دین سراسر آسان ہی آسان ہے، یا یسر کے معنی میں ہوگا نا۔ اب اس صورت میں مطلب ہوگا کہ دین اسلام آسانی والا ہے۔ دین کے آسان ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی دین کے مقتضیات پر عمل کرے اور دنیا کے کاموں کی حرص اور بڑی لمبی امیدیں نہ باندھے، جن کی وجہ سے دین پہ عمل بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اور دین کے آسان ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کا کام کرے، یعنی کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس سے ایک مسلمان اعلیٰ مقامات و درجات تک پہنچ سکتا ہے۔ دین پہ عمل کرنا اگر خالصاً اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس کی وجہ سے طاعت و عبادت میں حلاوت حاصل ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، یعنی اسی حلاوت کی وجہ سے دین پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ وَلَن يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، یعنی دین میں اگر کوئی شدت اختیار کرے گا تو دین اسے مغلوب کر دے گا۔ اب دین میں شدت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عذر کی حالت میں جو رخصت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دی ہے ان کو اختیار کرنا، مثلا شریعت مطہرہ کو حکم ہے نا کہ عذر کی حالت میں تیمم کر لو۔ اب اس طرح مریض کو حکم ہے کہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھے، لیکن اگر کوئی شخص اس رخصت پر عمل نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، اور یہی اس کے غالب ہونے کے معنی ہے، اس سختی سے تم کو پریشانی ہوگی۔ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، ٹھیک دین کا راستہ اختیار کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ وَأَبْشِرُوا، اور ایک دوسرے کو خوشخبری سناؤ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، صبح و شام آخر شب کے اوقات سے اپنی طاعت و عبادت اور دوسرے کاموں میں مدد حاصل کرو۔ اب شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جملہ اگر انسان مضبوطی سے پکڑے تو پھر ولی اللہ بن سکتا ہے نا۔ مثلا مولانا گنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ 30 سال کے تجربے کے بعد معلوم ہوا جو چیز اتنی مشکل معلوم ہوتی تھی کہ وہ بڑی آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر یہ حدیث سنائی، وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، فرمایا کہ جو چاہے اس کا تجربہ کر لے، پھر دیکھے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ باب ہے، باب والصلاۃ من الایمان، نماز ایمان کا جز ہے۔ وقول اللہ تعالی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یعنی صلاتکم عند البیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، یعنی تمہاری وہ نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرح منہ کر کے پڑھی ہیں۔ ماقبل سے ربط و مقصود ترجمۃ الباب آپ خود بنا لینا۔ کیسے بنے گا دیکھیں، پچھلے باب کو پہلے باب میں بتلایا تھا نا، کیا ہے دین آسان ہے، یہی پڑھا تھا نا۔ تو اب یہاں دین کے ستون کا ذکر فرمایا جو دین اسلام کی ترقی کا سب سے بڑا سبب ہونے کے باوجود نہایت سہل اور آسان ہے۔
تو نیز گزشتہ باب میں استعانت بالاوقات کا ذکر آیا اور ان اوقات ثلاثہ سے عبادت میں مدد حاصل کرو، یعنی ان تینوں اوقات میں سب سے افضل بدنی عبادت جو کی جاتی ہے نا وہ 5 نمازیں ہیں۔ تو شارحین کرام فرماتے ہیں نا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ایمان کی ترکیب اور اعمال کا جز ایمان ہونا ثابت کرنا ہے، کیونکہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے۔ یہاں آیت کریمہ میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اب دیکھیے اس میں کیا آتا ہے، ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے نا، سمجھ آ رہی ہے کیا ہے ایمانکم؟ نماز ہے، اور شان نزول بھی اسی پہ دلالت کرتا ہے، اور نماز پر ایمان کا اطلاق الکل علی الجز ہے، لہٰذا جزیت ثابت ہوگی، اور ہم جو اعمال کو ایمان کا جز نہیں مانتے، کہتے ہیں نا الصلاۃ من الایمان میں من تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ من ابتدائیہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایمان کی متعلقات و ثمرات میں سے ہے، جہاں تک کہ آیت قرآنی ہے ایمان کا اطلاق نماز پر ہے۔ اب اس کے بارے میں کہا جائے گا یہ اطلاق الکل الجز کی قبیل سے نہیں بلکہ اطلاق الاصل علی الفروع کی قبیل سے ہے۔ تو لہٰذا اس بات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرجئہ کی تردید بھی کرنے ہیں جو اعمال کی اہمیت کے یکسر منکر ہیں۔ آیت کریمہ کا شان نزول آپ میں سے کسی کو آتا ہے بتا دے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ کعبہ شریف کو قبلہ قرار دینے سے پہلے جبکہ قبلہ بیت المقدس تھا تو کچھ حضرات وفات پا چکے تھے۔ جب کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا تو ان حضرات کے متعلقین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آتی ہے نا آگے اس کی ترجمہ بتا دوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے بہت سارے بھائی قبلہ اولا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ہمارے ان بھائیوں کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ آیا ان کی نمازوں کے ثواب میں کوئی کمی تو واقع نہیں ہوگی؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم نے بیت المقدس کی طرف نماز یعنی کہ محض اطاعت خداوندی کے سبب پڑھی تو تمہاری نمازوں کے اجر و ثواب میں کسی طرح کا نقصان واقع نہیں ہوگا، یعنی صلاتکم عند البیت۔ بعض شارحین فرماتے ہیں نا یہاں عند البیت غلط ہے، صحیح الی غیر البیت ہے، یعنی کسی کاتب سے غلطی ہو گیا اس نے عند البیت لکھ دیا، کیونکہ قرآن حدیث میں جہاں بھی بیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد کعبہ شریف ہوتا ہے، اس لیے یہاں لفظ غیر البیت ہونا درست ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں سارے نسخوں میں لفظ بیت ہی ہے، لہذا سب نسخوں میں کاتب کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ فرماتے ہیں یہاں یہ توجیہ کی جائے کہ عند البیت سے مراد وہ نمازیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے پاس اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا اور بیت المقدس یعنی کعبہ کے جنوب میں کھڑے ہوتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب صرف بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا کہ آپ نے جو نماز تحویل قبلہ سے قبل بیت اللہ کی دیواروں کے نیچے کھڑے ہو کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں، ہم تمہاری وہ نمازیں ضائع نہیں کریں گے بلکہ قبول فرمائیں گے، اور جب عند البیت والی نمازوں کو ہم نے قبول کر لیا اور جو نمازیں عند البیت نہیں پڑھی گئیں بلکہ مدینہ منورہ رہ کر پڑھی گئی ہیں وہ بطری کے اولا مقبول ہوں گی۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی اس توجیہ سے عند البیت کا جملہ درست ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ حدیث ہے حدثنا عمر بن خالد الآخر، ہم سے عمر بن خالد نے بیان کیا اور انہیں زہیر نے خبر دی، انہیں اسحاق نے اور حضرت برا بن عازب سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے یعنی کہ ننیال سے اترے جو انصار تھے اور وہاں آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ تو جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا نا، سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی عصر کی تھی، اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی پڑھی۔ پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا، اس کا گزر مسجد یعنی کہ بنی حارثہ کی طرف سے ہوا اور وہ رکوع میں تھے، تو وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے تو یہود اور عیسائی خوش ہوتے تھے، مگر جب بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا
انہیں یہ امر ناگوار ہوا اور ظہیر ایک راوی ہیں ہم سے ابو اسحاق نے برا سے یہ حدیث میں نقل کیا کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں. تب اللہ نے یہ آیت نازل کی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. حدیث کا مطلب یہاں سے دیکھیں نازل علی اجدادہ وقال اخوالہ من الانصار. یہاں او شک کے لیے اور یہ شک ابو اسحاق کو ہوا ہے. یہاں اجداد اخوال سے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال یا ممیحال وغیرہ مراد نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب قریشیہ تھی بلکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننیحال والے مراد ہیں کیونکہ ان کے والد ہاشم نے مدینہ منورہ میں بنی عدی بن نجار میں شادی کی تھی. تحویل قبلہ کے متعلق اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ تحویل قبلہ 2 مرتبہ ہوئی اور نسخ بھی 2 مرتبہ ہوا. یعنی شروع میں جب نماز فرض ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ کو ہی قبلہ مقرر کیا گیا لیکن بعد میں وہ قبلہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف منتقل کر دیا گیا اور بیت المقدس کی طرف منتقل کرنے کے بعد 16-17 مہینے تک نماز پڑھے گی اور پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تو گویا نسخ 2 مرتبہ ہوا اور تحویل بھی 2 مرتبہ ہوئی. سمجھتے ہیں؟ جی. دوسرا قول یہ ہے تحویل قبلہ کا نسخ 2 مرتبہ نہیں ہوا بلکہ جب سے نماز فرض ہوئی اس وقت سے ہی قبلہ بیت المقدس کو بنایا گیا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبی خواہش یہ تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہی ہو. مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان شمال کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے. اب اس طرح بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کا استقبال ہوتا تھا جس سے حکم شرعی کی تعمیل بھی ہو جاتی تھی اور بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی طبی خواہش بھی پوری ہو جاتی. مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد یہ صورت ممکن نہ رہی اس لیے کہ مدینہ منورہ میں آپ نے حکم شرعی کی تعمیل فرمائی کہ بیت المقدس کی طرف رخ فرماتے رہے لیکن دل میں یہ خواہش برقرار رہی کہ قبلہ اگر بیت اللہ کی طرف ہو جائے تو اچھا ہے. اس لیے آپ وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی قد نرا تقلب وجهک الآخر یعنی کہ قبلہ بدل دیا گیا اور قبلہ بیت اللہ ہو گیا. اب اس قول کے مطابق نسخ 1 مرتبہ ہوا. پہلے کیا بتایا تھا؟ نسخ 2 مرتبہ ہوا. ٹھیک ہے اب کیا بتایا؟ نسخ 1 مرتبہ ہوا. تیسرا قول یہ ہے جب نماز فرض کی گئی تو اس وقت آپ کے لیے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص قبلہ مقرر نہیں کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے بیت اللہ کو قبلہ بنایا اور نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ کا استقبال بھی ہو اور بیت المقدس جو اہل کتاب یعنی یہودیوں کا قبلہ بھی تھا نا یعنی اس کا استقبال بھی ہو. پھر آپ کو حکم ملا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرے اور پھر 16-17 ماہ کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور کعبہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا. اس تیسرے قول کے مطابق بھی نسخ 1 مرتبہ ہوا. بہت سے علماء نے آخری 2 اقوال میں سے کسی ایک کو ترجیح دی ہے کیونکہ پہلے قول میں 2 مرتبہ نسخ لازم آتا ہے کہ یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ایسا قول اختیار کیا جائے کہ جس میں نسخ 1 مرتبہ ہو. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے محدثین کا رجحان بھی اسی طرف سے معلوم ہوتا ہے. ہاں جی استقبال بیت المقدس کے مدت جو ہوگی اس سلسلے میں دیکھیں کہ متعدد روایات آتی ہیں. ان میں سے 16 مہینوں یعنی کہ 17 مہینوں 16 یا 17 مہینوں والی روایات صحیح اور باقی سب ضعیف ہیں اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ تینوں روایات میں تطبیق دی ہے. وہ اس طرح اب تطبیق کو دیکھیں آپ پیپرز پہ تطبیق لکھتی ہوتی ہے نا جو بہت آتا ہے عالمیہ میں یعنی وہ اس طرح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ ہجرت فرما کر پہنچے. پھر دوسرے سال صحیح قول کے مطابق نصف رجب کو تحویل قبلہ ہوا. پھر 12 ربیع الاول سے 15 یعنی رجب تک بعض نے اس طرح شمار کیا ٹھیک ہے کہ انہوں نے ربیع الاول اور رجب کے دنوں کو 1 ماہ شمار کیا. وہ 16 مہینے بن گئے اور بعد میں ربیع الاول اور رجب کو مستقل مہینے شمار کیا تو وہ 17 مہینے بن گئے. لہذا کوئی تعارض نہ رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کا استقبال حکم قرآنی کی بنیاد پر کیا تھا یا اپنے اجتہاد کی بنیاد پر. اب اس مسئلے کو سمجھے کہ حضرات شواب دونوں ہی قول ہیں ان میں یعنی اکثر علماء کی رائے ہے کہ آپ نے اپنے اجتہاد اور اپنی رائے سے ایسا کیا تھا.
آپ کا مقصود یہود کی تالیف قلب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا نا کہ یہودی ہمارے دین کی طرف مائل ہو جائے، تو لہٰذا یہودی بڑے سخت مزاج تھے، وہ مائل نہ ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ اب اسلام کی طرف مائل نہیں ہوں گے، تو آپ کا دل چاہنے لگا وہ اپنے آبائی قبلہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو چونکہ باقی رکھا گیا تھا، اس لیے آپ نے اپنے ارادہ سے بیت المقدس کو نہیں چھوڑا بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے۔ بلا آخر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا قبلہ منسوخ کر دیا اور کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن سے سنت کا نسخ ہو سکتا ہے۔ آگے آپ کے پاس آتی ہے وَإِنَّهُ صَلَّى عَلَىٰ أَوَّلَ صَلَاةَ الصَّلَاةِ صلاۃ العصر۔ اس میں دیکھیں اختلاف ہے، تحویل قبلہ کہاں ہوا اور کب ہوا، ٹھیک ہے؟ اور بعض نے کہا نا کہ مسجد نبی میں ہوا، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ مسجد بنو سلمہ یعنی مسجد ذو القبلتین میں ہوا۔ پھر اس میں بھی دو قول آتے ہیں، تحویل نماز ظہر میں ہوئی یا نماز عصر میں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بہترین تطبیق دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنو سلمہ میں نماز ظہر کی 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے اور تحویل کو حکم آیا تو آپ نماز میں ہی پھر گئے اور بقیہ 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائیں۔ تو حاصل یہ ہوا کہ تحویل کا جو واقعہ ہے تو یہ مسجد بنو سلمہ یعنی ذو القبلتین میں ہوا اور نماز ظہر میں ہوا، چونکہ تحویل کے بعد مکمل نماز مسجد نبی میں عصر کی نماز پڑھائی۔ اب اس لیے بعد نے مسجد بنو سلمہ اور ظہر کا ذکر کر دیا اور بعد نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز عصر کا ذکر کر دیا، لہذا کوئی تعارض نہ رہا۔ تو دوسری مسجد والوں کو تحویل کی خبر دینے والا کون ہے؟ اس کا پتہ ہے، یعنی بعض علماء کہتے ہیں نا یہ عباد بن بشر تھے، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ عباد بن نہیق تھے۔ اگلا باب ہے باب حسن اسلام المرئی، آدمی کے اسلام کی خوبی۔ اب اس کو ماقبل سے ربط لائیے نا، مقصود ترجمہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، اس سے پہلا باب ہے نا الصلاۃ من الایمان، اب اس باب میں حسن اسلام المرئی کا بیان ہے۔ تو یہ معلوم ہی ہے نا کہ نماز ہی اسلام کے اندر حسن آئے گا نماز سے، اب اس لیے کہ دونوں ابواب میں ربط پایا جاتا ہے۔ اس ترجمۃ الباب کا مقصد حسب سابق ایمان میں کمی بیشی کا اثبات ہے اور ساتھ ساتھ مرجئہ معتزلہ خوارج کا رد کرنا مقصود ہے۔ جہاں تک ایمان میں کمی بیشی کا تعلق ہے وہ اس طرح سمجھیے کہ ایک ہے اسلام ہے اور دوسرا ہے اس کا حسن۔ اب اسلام کا معنی اطاعت کے ہیں، اگر ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن میں بھی اطاعت ہو تو اسلام میں ایک درجہ حسن کا آ گیا، اگر اس کے ساتھ مزید انشراح حاصل ہو جائے تو حسن میں مزید اضافہ ہوگا، اگر طاعات اور اعمال صالحہ کے ذریعے ایمان میں مزید نورانیت اور جلا پیدا ہو تو اس کا حسن اور بڑھے گا۔ غرض ہے کہ اسلام حسن کو قبول کرتا ہے اور حسن کے مختلف درجات ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں کمی پیشی ہوتی ہے، ایمان اور اسلام ایک چیز ہے، لہذا جب اسلام میں تفاوت ثابت ہو گیا تو ایمان میں بھی تفاوت ہوگا۔ حدیث ہے قال مالک اخبرنی الآخر، امام مالک کہتے ہیں مجھے زید بن اسلم نے خبر دی، عطاء بن یسار نے ان کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے بتایا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یعنی یقین خلوص کے ساتھ، عمدہ کا مطلب نا، تو اللہ اس کے ہر گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا ہوگا معاف فرما دیتا ہے، اور اب اس کے بعد بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے وہ 10 گناہ سے لے کے 700 گناہ تک ثواب ایک برائی کا، اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرتے ہیں، یعنی اسے بھی معاف فرما دیں۔ اذا اسلم العبد فحسن الاسلام۔ حدیث پاک کے مذکورہ حصے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا ایک جملہ حذف کر دیا ہے، وہ جملہ یہ ہے وَكُتِبَ لَهُ كُلُّ حَسَنَةٍ كَانَ زُلْفَهَا، یعنی مسلمان وہ جانے کی صورت میں زمانہ کفر کے اعمال حسنہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ اب چونکہ آخرت میں بھی یعنی ان پر اجر و ثواب مرتب ہوگا، جو جملہ بخاری شریف میں یعنی یہاں حذف کیا گیا ہے دارالقطنی نے اور امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس کا ذکر کیا ہے، اس کی تائید ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے جو حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم شریف میں مروی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا نا
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتابت حسنہ سے متعلق حصے کو اس لیے حذف کر دیا، وہ خلاف قواعد ہے، یعنی اسلام کے بعد شیعات کی معافی واضح بات ہے، چونکہ نصوص میں وضاحت موجود ہے، لیکن مسلمان ہو جانے کی صورت میں کفر کے زمانہ کے اعمال صالحہ پر اجر و ثواب کو مرتب ہونا یا خلاف قواعد ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سارے محققین فرماتے ہیں نا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ خلاف قاعدہ تب ہوتا ہے کہ کفر کے زمانے میں صادر ہونے والے اچھے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں، حالانکہ حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کفر کے زمانے میں کچھ اچھے اعمال کر لیے تھے پھر مسلمان ہو گیا، اب اس کے گزشتہ اعمال گن لیے جائیں گے اور لکھ لیے جائیں گے، لہذا یہ خلاف قاعدہ نہیں۔ حالت کفر میں اعمال صالحہ کرنا اور پھر اسلام لانے کے بعد ان پہ اجر و ثواب کا مرتب ہونا، ان میں علماء کی دو جماعتوں کا اختلاف ہے، ایک جماعت کہتی ہے نا کہ اجر و ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، اور جبکہ دوسری جماعت کہتی ہے کہ اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور قائلین اجر و ثواب کے جو دلائل ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ پہلی دلیل ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث الباب ہے۔ نمبر دو، دوسری دلیل حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یا رسول اللہ ارائیت اشیاء کنت تحنث بها فی الجاہلیت من صدقۃ او اطاقۃ ومن صلۃ رحم فهل فیها من اجر، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علی ما سلف من خیر، اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے اسلمت علی ما اسلفت من خیر، یعنی ماضی میں جو تم سے جو اعمال خیر ہوئے ہیں تم ان کے ساتھ مسلمان ہوئے ہو، یعنی وہ اعمال رائے گاہ نہیں ہوئے۔ تیسری دلیل مسلم شریف کی ایک حدیث سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ابن جدعان وکان فی الجاہلیہ یصل الرحم ویطعم المسکین فالذاک نافع، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينفع انه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ حضرات محدثین اکرام اس کا مطلب یہ بیان فرماتا نا، چونکہ وہ بحث بعد الموت پر ایمان نہیں رکھتا تھا اس لیے وہ کافر ہے، کفر کی حالت میں مر جانے سے اس کے یہ اعمال اس کے لیے مفید نہیں ہوں گے۔ معلوم ہوا اگر وہ رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين کہہ دیتا، یعنی آخرت پر وہ ایمان رکھتا، تو اس کے اعمال حسنہ اس کے حق میں لکھے جاتے اور ان کا ثواب اسے ملتا۔ جو حضرات اجر و ثواب کے قائل نہیں ہے وہ مذکورہ دلائل کے مختلف تعبیرات کرتے ہیں، اور زمانہ کفر کے معاصی و جرائم پہ اسلام لانے کے بعد مؤاخذہ ہوگا۔ اس میں دو مذاہب ہیں، ایک مذہب ہے جمہور علماء کا جس میں ائمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی بھی شامل ہیں، یعنی ان کی رائے ہے کہ اگر کافر سچے دل سے مسلمان ہو جائے تو جس طرح کفر زائل ہو جائے گا نا اس طرح کفر کے ساتھ معاصی بھی زائل ہو جائیں گے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کس کا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یعنی چند دیگر حضرات کا ان کی رائے میں ہے نا کہ تفصیل یہ ہے اگر اسلام لانے کے بعد اس نے جس طرح کفر سے توبہ کی ہے اسی طرح جرائم سے بھی توبہ کر لی تو سابقہ جرائم و معاصی معاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ اسلام لانے کے بعد جرائم و معاصی میں مشغول ہے تو پھر جرائم و معاصی معاف نہیں ہوں گے۔ اب دلیل جو ہے آپ کو میں نے اچھی طرح سمجھا دی، اب آگے میں بتا رہی ہوں دلائل جمہور کے۔ نمبر ایک، قرآن کریم میں آیا نا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يَغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، یہ کون سی ہے؟ نمبر ایک دلیل، ٹھیک ہے، کس کی؟ دلائل جمہور کی۔ اب اس سائے سے معلوم ہوا کفر سے باز آ کر اگر کوئی اسلام قبول کر لے اس کے سابقہ تمام جرائم اور معاصی معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر دو، دوسری دلیل حضرت عمر بن حاص رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ایک روایت میں نا عالم تو یا ہم حین الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یعنی اس روایت سے متعلق ما قبل کے تمام معاصی کے ختم ہونے کا ذکر ہے۔ امام احمد بن حنبل ان کے متبعین کی دلیل ہے، ان حضرات نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے استدلال کیا جو صحیحین میں ہے، قال قال رجل یا رسول اللہ ان آخذ بما علمنا فی الجاہلیۃ قال من احسن فی الاسلام لم یؤاخذ بما عمل فی الجاہلیۃ وما اساء اخذ بالاول والآخر۔ ان حدیث کی روشنی میں وہ حضرات فرماتے ہیں جو شخص زمانہ اسلام میں اصاحت اختیار کرے گا اس سے زمانہ کفر کے جرائم و معاصی کا بھی مواخذہ ہوگا۔ اب جمہور کی جانب سے مذکورہ دلیل کا جواب ہے، جمہور کہتے ہیں نا یہ حدیث محتمل ہے، ایک محتمل روایت کی وجہ سے دوسری روایات کو مقید کرنا درست نہیں ہے۔
اب اس میں پہلے احتمال وہ ہے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ احسان فی الاسلام کے معنی یہ ہے کہ اسلام کا زمانہ پا کر مسلمان ہو جائے، اور اساد فی الاسلام کا معنی یہ ہے کہ زمانہ اسلام کو پا کر اسلام کو قبول نہ کرے۔ دوسرا احتمال ابو حاتم بن حبان قرطبی اور نووی رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں یا ادارات فرماتے ہیں، احسان فی الاسلام یہ ہے کہ صدق دل سے اسلام میں داخل ہو، اور اساد فی الاسلام یہ ہے کہ ظاہر میں مسلمان اور باطن میں منافق ہو۔ تیسرا احتمال تبری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ احسان فی الاسلام تو یہ ہے کہ مسلمان ہو جانے کے بعد اسلام پر باقی رہے، اور اساد فی الاسلام یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہو جائے۔ امام بخاری کا رجحان بھی یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ حدیث کتاب استتاب المرتدین میں بیان فرما دی۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَّةُ الْحَسَنَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضعف۔ حدیث کے مذکورہ جملے سے معلوم ہوتا ہے نا، اضافہ 700 گنا تک ہوتا ہے، جبکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے 700 گنا سے زیادہ بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب حدیث باب کے پیش نظر بعض علماء کی رائے ہے اضافہ 700 گنا تک ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، جبکہ جمہور علماء کی رائے ہے کہ ایک نیکی میں اضافہ کے لیے 700 گنا کی حد لازمی نہیں ہے، اس سے زیادہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال فضل صدقہ کے باب میں صحیحین کی روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حلال کمائی سے اگر ایک کھجور بھی صدقہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ پہ قبول فرماتے ہیں، وہ ان کی ہتھیلی میں بڑھتی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے پال کر بڑا کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے بچڑے کو پال کر بڑا کرتے ہو۔ اسی طرح ابن ابی حاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث نقل کی ہے، ان اللہ تعالیٰ یؤتی بالحسنۃ الف حسنہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں 20 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور بھی اسی طرح کی متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حدثنا اسحاق بن منصور الآخر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی عمدہ کیسے بناتے ہیں، یعنی نفاق اور ریاض سے پاک کر لے، ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے اور 10 سے